اللہ تعالیٰ کا اپنا رنگ کو نہیں ہے بلکہ ہر رنگ اس کا ہے، اس لیے کہ بے رنگ کا با رنگ کو بے رنگ کے پردے میں کبھی دیکھ، جو اللہ کے تکرم میں چل جاتے ہیں وہ رنگوں سے پھر بھاگتے ہیں، صفت سے ذات کو بچاتے ہیں، یہ بے رنگی ہوتی ہے۔ طریقہ جو ہے نا سارے رنگ ہیں، چشتی قادری لکشمنی سور، اور جو توحید ہے وہ بے رنگ ہے، بے نقص ذات اللہ کی، اللہ کا محبوب بھی بے نقص، غیر پختہ ذہن کے ساتھ تحقیق کرنے والا وہ ذہن کی ساری جلابی جائے کر بیٹھتا ہے اور تحقیق نہیں سکتا۔ جن کو اللہ قریب کرنا چاہتا ہے ان پر سوال نازل فرماتا ہے، غور کر میں ہوں کہ نہیں ہوں۔ تو اگر نصیب بدل جائے تو بدلنے والی کیا شے ہے؟ وہ بھی نصیب ہے۔ مقدر بدل گیا تو بدلنے والی شے کیا تھی؟ وہ بھی مقدر ہے۔ رنگ کو رنگ کہتے ہیں، بے رنگ کو بے رنگ ہے۔ یہ لفظ بتایا درویشوں نے کہ جس طرح سفید روشنی سے 7 رنگ نکلتے ہیں، سائٹل میں کیا ہے نا، آپ نے دیکھا کبھی اسپیکٹرم دیکھا، پرزم، تو پرزم سے جب لائٹ گزاری جائے اس کے آگے 7 رنگ، جیسے آسمان پر فصل فضا ہوتی ہے، وہ کتنے رنگ ہوتے ہیں آسمان پر؟ دیکھا کبھی ہم نے؟ کتنے رنگ ہوتے ہیں؟ کون سی خدا دیکھی ہو گئی؟ وہ کیا ہوتی ہے؟ رین بو ہوتی ہے، ہاں اس میں رنگ ہوتے ہیں۔ تو کبھی غور سے دیکھو تو 7 رنگ ہیں۔ کتنے رنگ ہیں؟ جس کا رنگوں کا پتہ ہے کون کون سے ہیں؟ وائلٹ، انڈیگو، بلو، یلو، آرنج، ریڈ، ہاں یہی ہے نا۔ اچھا، اور یہ 7 رنگ جو ہے نا سفید رنگ کے حصے ہیں، اور یہ 7 رنگ جب بام مل جائیں کسی خاص پر مولے کے مطابق تو پھر سفید رنگ ہے۔ سفید رنگ ہے بے رنگ، تو بے رنگ میں بڑے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنا رنگ کو نہیں ہے بلکہ ہر رنگ اس کا ہے، اس لیے کہ بے رنگ کا با رنگ کو بے رنگ کے پردے میں کبھی دیکھ۔ با رنگ ہے نا، اب جو تمہیں نظر آ رہا ہے یہ تو با رنگ ہے، اس کو بے رنگ کے پردے میں دیکھ۔ یعنی کہ بنانے والے نے، جس نے اس کا اظہار کیا ہے، اس نے اپنے آپ کو مخفی کر لیا۔ اب اظہار سے مخفی کو دیکھ، اس کا مطلب یہ ہے، یعنی کہ نظر سے مخفی دیکھنا۔ کیا کہا؟ یہ دیکھا کرو کہ مظہر تو جو کچھ ہے جلوہ ہے، مخفی کیا ہے؟ جلوہ پیدا کرنے والا۔ اگر تم نے وہ مظہر سے مخفی نہ دیکھا پھر تمہیں بے رنگ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے تمہارے لیے۔ بے رنگ کا مطلب کیا ہے؟ نارنگی میں یا بارنگی میں اب بے رنگی دیکھنا۔ اب آتے ہیں تو یہ کسا تو یہ انہوں نے فقیروں نے بات میں آئی ہے کہ وہ جو لوگ ہوتے ہیں نا جو اللہ کے تکرم میں چل جاتے ہیں وہ رنگوں سے پھر بھاگتے ہیں۔ یہ ہوتے ہیں کبھی آپ کبھی زیادہ اہل ذکر جو حضرات ذکر کرتے ہیں، ہلکا ذکر، پھر مراقبہ کرتے ہیں نا، مراقبے میں رنگ دیکھتے ہیں، وہ نور کے ساتھ تشبیہ کر دے کہ رنگ دیکھا، نور دیکھ۔ تو پھر جو زیادہ اللہ کے تکرم والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ رنگ جو ہے نا دراصل یہ آپ کا ہے، اللہ کا رنگ جو ہے نا وہ بے رنگ ہے۔ آپ ویسے ہیں نہیں سمجھائی؟ مجھ سے کہ اس کے بارے میں ایک اور بزرگ نے کہا، جس طرح ہر صورت ہے، صورت جو ہے نا یہ اظہار ہے صورت بنانے والے، چہرہ جو ہے نا اظہار ہے چہرہ بنانے والے کا، اور بنانے والے کا اپنا چہرہ کو نہیں، اور یہ سارے چہرے اس کے اپنے ہیں۔ آپ بات سمجھے نا؟ اس کو مصرع کہا حضرت پیر میرے شاہ صاحب نے کہ دس سے صورت راہ بے صورت دا۔ کیا کہا؟ دس سے صورت راہ بے صورت دا، پر کم نہیں بے سوجت دا، یعنی کہ نا سمجھی کا کام نہ کرنا۔ بے سوج آدمی نہیں سمجھ سکتا، یہ ساری صورتیں جو ہے نا بے صورت کا راہ ہے، کہ ہر رنگ جو ہے نا یہ بے رنگ کا راہ بتاتا ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اس لیے پھر وہ
براق میں سے نکال دیتے ہیں. دیکھو کہ تم اس کا راستہ دیکھو, اس کو رنگ دیکھو, اس کا اپنا رنگ بھی جو ہے نا وہ رنگ کو نہیں ہے. اور جس بے رنگ کو پتہ ہے عربی میں کہتے ہیں صبغۃ اللہ. کیا ہے؟ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ, کہ اللہ کا رنگ جو ہے نا سب سے اچھا رنگ یہی ہے. اور وہ رنگ کیا ہے؟ بے رنگ. اس رنگ کو بے رنگ کو صبغۃ اللہ کہتے ہیں, اللہ کا رنگ. بات سمجھے؟ اللہ کا رنگ جو ہے نا وہ بے رنگ ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ کا اپنا چہرہ نہیں ہے, ہر چہرہ جو ہے نا اس کا اپنا ہے. اس لیے وہ چہروں سے بے چہرہ کو دیکھنا, صورت سے بے صورت کو دیکھنا, اور مظہر سے مخفی کے دیکھنا, یا یوں کہو کہ صفت سے ذات کو پہچاننا. کیا کہا؟ صفت سے ذات کو پہچاننا, یہ بے رنگی ہوتی ہے. تو صفات جتنی بھی ہیں اس کائنات میں کارگر ہیں, ان کے پیچھے ذات ہے. تو ہم صفات کو دیکھتے رہتے ہیں, ذات کو نہیں دیکھتے. جھگڑا اس کے ساتھ ہے کہ اس نے ظلم کیا, اس نے زیادتی کی, چور صاحب مال لے کے چلا گیا نا, یہ ساری صفات ہے. ذات کیا ہے؟ عمل اس کی. اس لیے آپ عمل سے نہ جھگڑا کیا کرو, لڑنے والے سے مت لڑا کرو. دیکھو کہ عمل کس کا چل رہا ہے. اگر آپ موجود عمل سے صاحب عمل کو دیکھو, یا نعمتوں سے نعمت دینے والے کو دیکھو, منعم کو, یا صفت سے ذات کو دیکھو, کہ یا عیا سے نہا کو دیکھو. جو عیا ہے اس کے پیچھے نہا ہے. تو ہر عیا جو ہے نا وہ نہا کو دیکھو. گلاب کو دیکھو, پھول کو دیکھو. اب گلاب شلاب تو بھول جاؤ, پیدا کرنے والے کو دیکھو, اس نے جو اس نے بنایا, کیا صورت بنائی ہے. یہ ہوتا ہے مطلب بے رنگ کا سفر. آپ کا ضرورت ہے, ہاں کسی کا لفظ ہوگا نا. مطلب یہ ہے کہ یہ پہلے سے بتاتے ہیں پہچانوں کی یہ کائنات کیا ہے. پھر خالق کے بارے میں غور فکر. رنگ سے بے رنگ, کہ آپ کا کیا رنگ ہے. اس کو بولتے ہیں بے رنگ. اور دوسرا اس میں یہ ہوتا ہے ایک اور مقام, رنگ ان طریقتوں کو بھی کہتے ہیں. چشتی, قادری, نقشبندی, سہروردی, یہ سارے رنگ ہیں. تو رنگ ہیں سارے طریقت کے. تو اس کو یوں بھی کہتے ہیں, بے رنگ کی بات ہے. یہ طریقت جو ہے نا سارے رنگ ہیں, چشتی, قادری, نقشبندی, سہروردی. اور جو توحید ہے وہ بے رنگ ہے, اس کے رنگ کو نہیں. اللہ تعالیٰ سب سے بڑی بات یہ, اللہ پتہ نہیں مسلمان بھی ہے کہ نہیں ہے. میرا مطلب ہے مسلمان تو کلمہ پڑھنے والا یا نبی کو نبی ماننے والا. اللہ تعالیٰ تو اللہ ہی ہے نا. مسلمان تو نماز پڑھتا ہے نا, اللہ تو نہیں پڑھتا. میرا مطلب درود پڑھنا اگر مسلمان ہے تو پھر تو بڑے اچھی آپ مسلمان ہو سکتے ہو. تو دماغ میں اچھا اس میں اللہ جو ہے نا وہ اللہ ہے. تو یہ جو ہمارے رنگ ہوتے ہیں طریقت کے, تو اللہ والوں کا رنگ نہیں ہوتا. ہم شریعت والے لوگ ہوتے ہیں, شریعت کے رنگ ہیں, طریقت کے رنگ ہیں, چشتی رنگ ہے, قادری رنگ ہے, نقشبندی رنگ ہے, شیعہ رنگ ہے, سنی رنگ ہے, جو بھی رنگ ہے. لیکن اللہ کا رنگ جو ہے نا وہ ہے بے رنگ. اس میں کوئی طریقت نہیں ہے. اللہ کا مذہب بھی نہیں ہوتا, مذہب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, اللہ کا اپنا مذہب نہیں ہوتا. اللہ کیا لوڑ ہے مذہب کی؟ وہ تو اس نے کافروں کو بھی پیدا کرنا ہے, ہمیں فراغ دینی ہے. تو اللہ کی بات اور, اس لیے وہ پھر کہتے ہیں کہ تو عید خالی جو ہے نا یہ خطرہ ہے سمجھنا, کیونکہ بے رنگ ہے نا. جب تک تمہیں شریعت کرنا پتا ہو نا تو بے رنگ کا سمجھنا بہت مشکل ہے. اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ گوتم بدھ کے پاس جو ہے نا وہ اللہ کا ہو سکتا ہے قرب اللہ کا, لیکن مسلمان نہیں تھا. گرو نانک اللہ کے قریب ہو سکتا ہے لیکن مسلمان نہیں تھا. آپ بتا رہے بے رنگ کا قرب جو ہے نا آپ کو بے رنگی بنائے گا. بے راگ, بے رنگ,
اس لیے مطلب وہ کہتے ہیں کہ قرب الہی جو ہے نا یہ ذرا یہ سفر مشکل ہے. آپ کے لیے بہتر سفر یہ ہے نا دوسری والا. آپ بات رہے ہیں نا, یہ دعا یہ کرنی چاہیے کہ آپ کو بارہ رنگ میں بے رنگ نظر آئے. اللہ جب یہ کہے آپ وہ لفظ یاد کرو کہ اللہ کے فرشتے درود بھیج رہے ہیں. اس سے کیا مطلب ہے؟ درود بھیجے نہ بھیجے مطلب اللہ کو تو پھر آپ اس کیا ہے یہ باقی جب انسان گمراہ ہوتا ہے نا عام طور پر ہو جاتا ہے, وہ پھر سوالات پیدا کرتا ہے کہ پیغمبر پہلے سے مبعوث ہیں, اگر ہیں تو پھر پیغمبر سے غلطی کیوں ہوتی ہے؟ آواز ہے. اگر پیغمبر اللہ کے قریب ہے تو نوح علیہ السلام کا بیٹا جو ہے وہ دریا میں کیوں چلا گیا؟ کہتے کیوں نہیں ماننا؟ پیغمبر کی کوشش کے باوجود لوگ مسلمان تو نہیں ہوئے. آپ آتے میں کیا پیغمبر اور خدا نہ خواستہ آپ بھی راہ سے ہٹ سکتے ہیں؟ راہ سے ہٹے تو پیغمبر کیسا ہے؟ آپ آتے میں تو یہ اپنی غلطی کو جواز دینے کے لیے اپنے بزرگوں کی غلطی تلاش کرنا یہ عام طور پر انسانی فطرت ہے. آپ باتیں میں نا کہ یہ کوئی ہم تو نہیں, اپنے ابا حضور بھی کی جب ایسے کر لیا کرتے تھے گمراہی, کیونکہ چلتے چلتے تھک جاتا ہے نا. تو عام طور پر مولوی یا علماء جن کو ہم کہتے ہیں جب ان کو نہیں سمجھ آتی کہ یہ کیا مقام ہے, بمار میتا ہے ادھر میتا ولکن اللہ روار, نہیں مارا آپ نے جو مارا آپ نے, مگر اللہ نے مارا کنکریاں. یعنی کہ آپ کا عمل اللہ کا عمل, آپ نہیں بولتے مگر جب تک وہی نہ ہو. آپ کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ, ید اللہ. اور یہ جو الفاظ ہیں یہ جب سمجھ جاتے ہیں علماء کو تو وہ کہتے ہیں جی کل نفس ذائقۃ الموت, ہر چیز کو موت ہے. بس پھر حادث سر کریم کی بات شروع کر دیتے. ہر چیز کو جب موت ہی ہے, جو پیدا ہوا سو مرے گا. کیا ہوگا؟ جو پیدا ہوا سو مرے گا. تو بس پیغمبر بھی پیدا ہو گئے اور پھر مر کے بس ہم جیسے ہی ہے. اللہ خود ہوگا کہو قل انا بشر مثلکم کہ میں تمہاری طرح کا ذات ہوں, اور میرے پوچھ طرف وہی آتی ہے تو کوئی خاص بات نہیں نا. خاص بات کیوں نہیں ہے کہ میں تمہاری طرح کا انسان ہوں لیکن میں آسمانوں کی سیر کرتا ہوں. تمہاری طرح کا انسان اندازہ لگاؤ علماء کہاں گمراہ ہوتے ہیں کہ تمہاری طرح کا انسان ہوں لیکن میرا نام تمہارا کلمہ ہے. آدمی تو میں تمہاری طرح کا ہوں, نام ہے میرا اور تمہارا ایمان ہوں. آدمی کیسے ہمارے جیسا ہے؟ آپ کو بات سمجھ آئی؟ تو یہ گمراہ رولا ہے. اسے کہتے ہیں علماء سو, جھوٹے علماء, گمراہ علماء. تو وہ جو بحث کرنے والے ہیں کہ آپ ہی پیدا ہوئے اور آپ بھی چلے گئے. سوال یہ ہے کہ چلے گئے ایک گیا ہوا آدمی آج تک محبت اور خوف پیدا کر سکتا ہے, اور آپ زندہ ہو تو آپ کے اپنے بچے آپ کہنا نہیں مانتے ان للہ و انا الیہ راجعون. نہیں بات سمجھ آئی؟ اور آپ کا نام جو ہے نا آج تک مطلب ہے نعت کہی جا رہی ہے, آج تک مانا جا رہا ہے. اب بات میں ورفعنا لک ذکرک, یہ اگر بات صحیح ہے کہ نہیں ہے, لیکن کائنات میں اما وقت اذان میں آپ کا نام بلند ہو رہا ہے. ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ یہ ہم جیسے انسان ہیں. مقصد ہے کہ آپ کی جانے کے بعد بھی یہ ایک مقام آپ کبھی لاہور میں جا کے دیکھا کرو, آنکھیں کھولا کرو, مقبرہ ایک جہانگیر کا ہے, بادشاہ ہوتا تھا آپ کے زمانے میں, بڑا چاہیے, اور وہاں پر کون سے لوگ ہوں گے, اور حضور پاک بھی یہاں غلام دادا صاحب کے پاس جا کے دیکھا کرو کہ وہاں کیا حال ہے. صبح سے شام تک قرآن شریف پڑھا جا رہا ہوگا نا, اور وہاں پر نئے چراغے نئے گلے, وہاں کچھ ہے ہی نہیں ہوگی. آپ تو بات سمجھیں نا. یہ ہے سوال بڑے بنائے ہوئے ہیں لوگوں کو, اچھے ذہنوں کو, بلکہ یہ آپ لوگوں کے لیے, نوجوانوں کے ذہن کو گمراہ کرنے کے لیے. دیکھو یہ اللہ تعالیٰ تو ہے ٹھیک ہے دوسری پڑھتا ہے, پر اللہ کیسا دوسری پڑھتا ہوگا؟ ہم تو یہ پڑھتے ہیں, اللہ کیا پڑھتا ہوگا؟
پھر حضور پاک خود درشی کیا پڑھتے ہوں گے؟ آپ کو بات نہیں نا. پھر اللہ جب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام سے پہلے اعوذ باللہ شیطان الرجیم پہلے شیطان کو نام لی. یہ جگہ قرآن شریف ہے. کلام اللہ کا پہلے شیطان کا نام. میرا خیال اللہ ڈر گیا نہیں. آپ بات سمجھے, یہ ہے گمراہ کرنے کے لیے. آپ کو یعنی کہ پہلے شیطان سے بدلے پڑا وہاں کو, تو شیطان کو کوئی امپارٹنٹ ایجنسی ہو گیا. یہ گمراہی. آپ کو ہم کیا کر رہے ہیں, ہم اس بات کو اور طرح سمجھتے ہیں. وہ چیز جو تمہارے شعور کا حصہ بن جائے اس کو بچانا کرو. آپ کو بات نہیں ہے, وہ چیز جو تمہارے ایمان کا حصہ اسے بچانا کرو. مقصد یہ کہ اللہ, میں نے پہلے بتایا, اللہ اور اللہ کے فرشتے درود بھیجتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا کوئی عمل راستے میں شروع نہیں ہوتا. کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ 1985 سے درود شروع کر دے, 1986 میں بند کر دے, ایسا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ قدیر ہے نا, یعنی کہ کب سے درود بھیج رہا ہے, جب سے درود بھیج رہا ہے تب سے وہ ذات ہے. جب تک اللہ بھیجتا رہے گا تب تک وہ ذات ہے. اب بتاؤ کہ وہ ذات بھی, وہ قدیم کی محبت بھی قدیم ہوگی. کیا کہا؟ ہاں, قدیم کی چاہت بھی قدیم ہوگی, قدیم کا محبوب بھی. یہ گمراہی سے بچ جاؤ گے. قدیم کا محبوب فانی نہیں ہوتا. اب وہ ایسا نہیں, اس لیے دالن کا معنی نعوذ باللہ کدے یاد رکھتے کہ گمراہی نہیں ہے. دالن کا معنی تذبذب, کہ ہم نے آپ کو تشویش میں پایا, پھر ہم نے آپ کے ادھر بتایا. آپ کو بات ہے, مرنا یہ ہے کہ آپ کو ہدایت کے لیے پیدا کیا گیا, عادی بنا کے پیدا کیا گیا. عادی جو ہے نا دالن نہیں ہوتا. آپ کو بات نہیں تھے, کیونکہ عادی کیسے دالن ہو, تو ان لوگوں کو ہدایت کے ساتھ بھیجا گیا. یہ اللہ اور اللہ کے محبوب کے درمیان کی باتیں ہیں, اس لیے ذرا خیال رکھنا سر. آپ کو بات نہیں ہے, تو یہ ترجمہ کرنے والوں نے بڑی کوشش کی ہے کہ حضور پاک کو اپنے جیسا انسان ثابت کرے, کہ آپ کی کامیابی کو فتوحات کے ذریعے ثابت کرے. اور آپ کو میں نے بتایا کہ یہ جو ہے نا حضور پاک کی سوانح حیات, جنہیں آپ کیا کہتے ہیں, سیرت کا علم, یہی آپ کے پاس پیغمبر کا علم ہے نا. سیرت جو ہے نا یہ آپ کے دن کی زندگی کا ریکارڈ ہے, رات کی زندگی کا ریکارڈ ہی کو نہیں. آدھی زندگی تو آپ کے علم میں نہیں آئی, آپ لوگوں کے علم میں. تو سیرت جو ہے نا, سیرت آپ کی زندگی میں بھی سیرت آپ کی تھی, اور آپ کے بعد جو آپ کے جانشاروں نے کام کیا وہ بھی آپ ہی کی سیرت ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا. آپ کے نام کے سارے, آپ کے دم کے سارے, آپ کے علم کے سارے, جو آپ کے ماننے والے, جاننے والے, چاہنے والوں نے کیا, وہ بھی سیرت ہی میں شامل ہوگا. فقیروں کی کرامت بھی معجزات ہی میں شامل ہوگی. آپ کا معجزہ یعنی کہ آپ کے اتنے مطلب تاثیریں ہیں کہ آپ کے جانے کے بعد بھی آپ کی تاثیریں چل رہی ہیں. آپ کو بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اس لیے یہ بات بڑے دھیان سے آپ سمجھا کرو کہ آپ کا وجود کیا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بھی ان کو آرڈنری سمجھ لینا, آرڈنری نہیں ہے. تو یہ ایک خاص مقام ہے جہاں سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں کہ دالن فادا. اچھا, اگر فرق و دالن بھی ہے تو فادا پہ زور لگاؤ, ادھر مرغی پھیلتی. جب فادا ہی ہو گیا تھا اب دالن کیا ہے؟ اب آدمی میں ہے نا, یہاں سے آگے گمراہ ہوتا ہے انسان کہ ہم نے آپ کو ہدایت کر دی, تو ہدایت کر دی. تو یہ ایک مقام ہے. اب آدمی ہے نا, تو آپ کیا سوال تھا کہ پیغمبر جب سارے ہدایت پا کر آتے ہیں, اللہ کی طرف سے مبعوث ہوتے ہیں, تو پیغمبر کا ہر عمل آپ کے لیے ویسے تقلید ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں نا, بلکہ پیغمبر کا عمل سنت ہے آپ کے لیے. پیغمبر کے عمل میں غلطی ہو سکتی ہے؟ آپ بتاؤ, وہ تو تقلید ہے آپ کے لیے. وجہ ہی آپ کا راز, اسی کو پہچاننا. ہر دبی
یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مطلب یہ بتائی بات. اور حضور پاک کی بات جو ہے نا، بلکہ یہ راز کی بات ہے کہ آپ کی زندگی آپ کے مبعوث یا بعثت کے اعلان سے پہلے کی زندگی جو ہے نا، وہ بھی زندگی منشاء قرآن کے مطابق ہے. قرآن کے نازل ہونے سے پہلے کی زندگی بھی قرآن کے نزول کے مطابق. دیکھو نا، صادق تو آپ پہلے ہی ہیں، امین تو پہلے ہی ہیں، تو قرآن تو اب آ رہا ہے. آپ بات سمجھ رہے نا؟ تو یہ ہے مطلب ایک بات سمجھنے والی کہ. اور دوسری ایک اور بات سمجھو، صداقت اور امانت کی وجہ سے پیغمبری نہیں ملی، صفات کی وجہ سے پیغمبری نہیں ملتی. ورنہ تو تمام مومنین حضور پاک کے بیان کی جو علم رکھتے ہیں اپنے پاس، لیکن مرتبہ نہیں ملے گا. اب کسی آدمی کے پاس بفرض محال وہ صفات ہو جائے کہ وہ علم بھی ہو جائے، تو کیا وہ پیغمبر ہوتے تھے؟ پیغمبر ہونا یہ صفات کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ صفات جو ہے نا یہ پیغمبری کی ادا ہے. صفات تو ہوگی، آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اس لیے آپ یہ دیکھو کہ پیغمبر کب بنتا ہے. ہر آدمی جو ہے نا، یہ جب اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو پیغمبر نہیں بناتا. فانی و باقی کی طرف سے مبعوث ہونا، کوئی مقام چاہتا ہے جہاں یہ دونوں ملتے ہیں. جب تک وہ مقام سمجھ رہا ہے نا، اس پہ بحث نہیں ضرورت. کون سا مقام؟ کہ کون سا مقام ہے جہاں ایک فانی انسان، یعنی کہ پیدا ہونے والا اور مر جانے والا انسان وہ باقی کے متعلق بیان کرتا ہے کہ اللہ ایسا ہے، اللہ ویسا ہے. کون سا مقام ہے؟ اب یہ تجربہ تو یہ سے گزارا. کون سا مقام ہے جہاں اللہ جو ہے بندے کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہے کہ اس بندے کو ہم نے ایسے پیدا کیا؟ آپ آج میں یہ ہر آدمی کے لیے بات. اس لیے پیغمبر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا فیصلہ. پیغمبر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا فیصلہ. اللہ نے کہا اس کے بعد نبی نہیں ہوگا تو نہ ہوگا. اس میں ذکر کیا ہے؟ اللہ نے کہا کہ یہ میرے محبوب ہے تو بات سے مبارک ہو، محبوب ہے. اب محبوب کے اندر، اللہ کے محبوب کے اندر کسی خامی کو لوکیٹ کرنے کی تمنا آپ کو ایمان سے خارج کر رہی، کیونکہ بے نقص ذات اللہ کی، اللہ کا محبوب بھی بے نقص. بات ہے نا، کسی نقص کی تمنا یا کسی خامی کا کوشش جو ہے نا، یہ آپ کو مولوی ہونے کے باوجود گمراہ کر. بات نہیں نا، اس لیے استغفار کرنا بہت بہتر ہے. علماء نے نکالی ہے کہ حضور پاک ایسا کر لیتے تو ویسا ہو جاتا ہے، یہاں گمراہی آ گئی. آپ بات سمجھ رہے نا، کیونکہ وہ بے نقص اللہ کے بے نقص محبوب ہے. اسدت جمیو خصالی ہی، آپ کی ہر بات جو ہے نا اتنی خوبصورت ہے، آپ کا ہر عمل خوبصورت ہے، ہر بات صحیح ہے. آپ اگر فیصلہ کریں کہ یہ محمد رسول اللہ کا ٹائٹل کاٹ دو تب بھی صحیح ہے، آپ کہیں لکھ دو تب بھی صحیح ہے. آپ بات جو آپ کہیں وہ صحیح ہے. تحقیق دو تب بھی صحیح ہے. کیا کہا؟ تحقیق دو تب بھی صحیح ہے. آپ کہتے ہیں مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، ہم نے دیکھا نہیں زندہ ہونا. ہاں، آپ نے فرمایا صحیح ہے، اللہ ہے پس صحیح ہے. آپ نے اللہ دیکھا تو یہ گمراہ ہونے کے لیے چھوٹا سا نقطہ ہی کافی ہے. اللہ پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، پتہ تو کرو. میرے خیال مشکل لگتا ہے. پھر آپ دیکھو کہ حضور پاک نے ارشاد فرمایا اللہ ہے پس ہے. اور اگر حضور پاک کو بھی آپ انسان سمجھنے لگ جاؤ گے آرڈنری، تو نہ اللہ رہے گا، نہ حضور پاک، نہ آپ کا ایمان، اور نہ ہی تم رہو گے. تو وہ بے نقص ذات ہے، آپ کے محبوب بے نقص ہیں. آپ کی جو ارشاد فرمایا ہوا وہ عین حق ہے، برحق ہے. اب بتاؤ مال بنتا ہے؟ یہ نہیں بنتا، نہیں مان سکتا. لہٰذا بالکل ٹھیک ہے. بس یہ ہے کہ کسی کی محبت میں دخل نہ دو. اللہ کے الفاظ کا معنی اپنی ڈکشنریوں سے مت بناؤ. بات نہیں نا، اللہ جانے اللہ کی محبوب، اللہ کے معاملات، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ دونوں جانے، اس کی وہ جانے، اس کی وہ جانے. بات نہیں نا، آپ آگے چلو، آپ محبت میں آگے چلو.
یہاں تجویزیں نہ کرو، اس لیے تشریح نہ کرو، کبھی بدلے میں یہ بات نہ کرنا. پھر وہ آپ جب بیان کریں گے نا کہ آپ کے ارد گرد جاہل لوگ تھے، گمراہ لوگ تھے، پھر ان کو سب کے اللہ نے پاک کر دیا، پھر سوال ہے کہ کیا سارے پاک ہو گئے، سارے ہدایت یافتہ ہو گئے؟ کیا پیغمبر کی موجودگی تمام کافروں کو اسلام پر لاتی ہے؟ کیا پیغمبر کے ساتھ لوگ جنگ نہیں کرتے؟ وہ کیوں نہ ہدایت پر آئے؟ اب بات میں یہ گمراہی کی دلیلیں ہیں. جو پیغمبر کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور شکر کی بات ہے آپ تک پہنچا، آپ تک پہنچا اور آپ کے ایمان کا حصہ بنا. اپنے ایمان کو بغیر شک کے محفوظ رکھو. اب بات میں کیا کرو؟ محفوظ رکھو. آپ کو کبھی سوال پیدا ہو نا تو ان کی جواب تو آپ دل سے دیکھو. زندگی میں دو طرح کے لوگ ہیں. ایک تو وہ کہ کسی نے بتا دیا مان کے چل پڑے، تحقیق نہیں، اور کیونکہ بتانے والے نے معتبر ذریعہ ہے، انہوں نے فرما دیا ہم چل پڑے. ایسے آدمی عام طور پر سہولت میں رہتے ہیں، کامیاب ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم تحقیق کریں گے. تحقیق کرنے کے لیے ایک میچورٹی چاہیے. جب تک ذہن پوری طرح میچور نہ ہو تحقیق نہیں ہو سکتی. تو غیر پختہ ذہن کے ساتھ تحقیق کرنے والا وہ ذہن کی ساری جلابی ضائع کر بیٹھتا ہے اور تحقیق نہیں ہو سکتی. تحقیق کے لیے تحقیق بند کے نہیں کی گئی، غور کرو حکم ہے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ غور کب کرو اور کب غور نہ کرو، تاکہ آپ لوگوں کو آسانی ہو جائے. اگر آپ کا ایمان قوی ہو گیا، یہ فیصلہ کر لیا جائے کہ ہم نے اس راستے کو چھوڑنا نہیں، پھر غور کرو. اب بات سمجھ نا کہ یہ نقطہ سمجھ نہیں آ رہا، اب یہ نقطہ آپ کو سمجھ آ جائے گا، کیونکہ ایمان کی قوت سے ہی وہ سوال حل ہونا ہے اور اسی سوال میں ایمان کو توڑنا ہے. اللہ نے کیا کیا ہمارے ساتھ؟ آپ کو بھی تو آپس میں بات کر رہے ہیں، پھر بات کر رہے. یہ کیا ہے؟ ایمان توڑنے والا سوال. اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے جو بھی کیا ہمیں ماننے والا بنایا اور ہم ایمان پر قائم ہے، یہ اللہ کی مہربانی. اب ایمان سعاد ہے وہی سوال، اور ایمان شکن ہے وہی سوال. آپ ایسے میں کربلا گزر گئی، ماننے والے شکست کھا گئے. کیا ماننے والے شکست کھا گئے کہ پتہ بظاہر شکست؟ اب ماننے والوں نے اپنی اس ابتلا کو اللہ کا امر کیا کہ ابتلا کو تسلیم کر لیا، اور تسلیم اور رضا کا پورا بام کھل گئے. اور جو شک کرنے والا ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے مروا دیا. بات نہیں کہ نہیں آئی؟ اور یہی ایک بات ہے جو کافروں کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ مسلمانوں کی حالت ہے. ابھی تم اپنے دین کو سچا کہتے ہو، کہتے ہیں کہ یہ حالت ہے، پھر تو ہم سچا کہہ رہے ہیں. سچا دین ہونا جو ہے نا کسی حالت کا نام نہیں ہے، یہ میرے خیال کا نام ہے. میری بات سے میرے کتنی سمجھ رہے؟ کہتے ہیں کوئی ایک دعا منظور نہیں ہوا آج تک. کہتے چھوڑ دو دین کو. کہتے ہیں میرا دین یہ ہے کہ منظور ہو کہ نہ ہو میں اسی دین پر چل رہا. آپ کو بات نہیں کہتے ہم بڑی جب نہ کھانا کعبہ گیا، جب حج کرنے گیا، بڑا ہی ابتلا، افرا تفری، بڑے پریشانی ہوئی، زکام، نزلہ، کھانسی ہو گیا، یہ ہو گیا. چھوڑ دیا ہوتا. کہتے نہیں اس کے باوجود جو لطفہ ہے نا ہم جاری رکھ. اچھا یہ تو ہو گیا نا آدھا سفر والا. لیکن جو اور ہوتا ہے اسے کوئی پتہ ہی ہوتا نہ نزلہ کیا ہے، زکام کیا ہے، وہ اپنا حج کر رہا تھا. کہتے میں نے دیکھا ہی نہیں کیا ہوا مجھے. آپ کو بتا دیں یہ آپ کے اعتقاد کی پختگی حالات کی ناپختگی سے بے نیاز ہے. کیا کہا؟ اعتقاد کی جو پختگی ہے نا حالات کی ناہمواری سے بے نیاز ہوتا ہے. آپ کو بات نہیں جو حالات خراب ہے پرواہ نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں حالات ہوتے کیا ہیں، ہمیں تو خیال کا پتہ ہے. اس لیے زندگی میں جب کبھی سوالات پیدا ہونے شروع ہو جائیں
تو یہ سمجھو کہ یہ سوالات ہی ایمان شکن ہوتے ہیں اور سوالات ہی ایمان ساز ہوتے ہیں. بات سمجھ آئی نا؟ جو جن کو اللہ قریب کرنا چاہتا ہے ان پر سوال نازل فرماتا ہے، غور کر میں ہوں کہ نہیں ہوں. بات سمجھ آئی نا کہ مان تو تم نے لیا ہے، اب جاننے کا سفر ہے. اور جس نے بھاگ جانا ہوا وہ سوال ان کو بگا دیتا ہے، پتہ نہیں آیا کہ نہیں ایسے وقت آیا کر رہے ہو. آپ کو بات نہیں نا؟ اس لیے سب سے پہلے اپنے ایمان کو پختہ کریں. ایمان کا معنی کیا ہے؟ ہم نے اندیکھے ہوئے خدا کو مانا ہے، اور ہم نے ایسا مانا ہے کہ ہمارا وہ کام کرے یا نہ کرے ہم مان رہے ہیں. ہم اس کو دیکھے نہ دیکھے ہم مان رہے ہیں، اور ہم ہر حال میں مانتے رہیں گے. زندگی میں اس کو مانیں گے، موت میں اس کو مانیں گے، مرنے کے بعد اس کو مانیں گے، مرنے سے پہلے مانیں گے، غریبی میں مانیں گے، امیری میں مانیں گے، صحت میں مانیں گے، بیماری میں. اب کوئی نہ وجہ رہے گی نا علیحدہ ہونے کی. اب تحقیق کرو، ہاں جی اب بتاؤ کہ یہ کیا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب ایمان قائم رہا تو اپنا بن کے سوال کرو گے تو پھر سوالوں کا جواب ملے گا. غیر بن کے کرو گے تو اللہ خیر الماکرین اڑا کے رکھ لے گا. بات نہیں نا؟ پھر تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی بات. اس لیے عام مسلمانوں میں، نوجوان ذہنوں میں پریشانی کہاں سے پیدا ہوتی ہے کہ جب وہ چنچلا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں. سوال تو بالکل جائز ہے پیدا ہونا، لیکن سوال کے ساتھ وہ جب فیصلے پہ آ جاتے ہیں، فیصلہ ایمان کا نہیں بدلنا، یہ فیصلہ کر لو. کیا کہا ہم نے؟ مثلا ایک ابا ہے، بچے کا باپ ہے، جھگڑا ہو گیا بچے کے باپ سے. فیصلہ یہ ہے کہ کہنا باپ کا ماننا ہے، اب تم مجھ سے بات کر سکتے ہو. مطلب یہ ہے کہ بغاوت نہ ہو تو بحث کی اجازت ہے. بات نہیں ہے؟ بغاوت کا امکان ہو تو بحث کا خیال ہی تمہیں گمراہ کر. آپ بات سمجھیں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ یاد رکھنا مجھ سے کوئی ایسا نہیں جو مجھ سے یہ پوچھے کہ میں نے ایسا کیوں کیا، بلکہ تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ایسا کیوں کیا. یاد ہے نا؟ کوئی ایسا نہیں جو مجھ سے پوچھے. آپ کو یاد ہے فلون کس طرح ہے؟ بالہم یصلون. آپ بتا یاد ہے؟ تو یاد کیا ہے؟ اما تفعل بالہم یصلون. نہیں بلکہ بالہم یصلون ہے لفظ، بلکہ وہی لوگ پوچھے جائیں گے کہ مجھ سے یہ نہیں کوئی پوچھ سکتا کہ میں نے ایسا کیوں کیا، بلکہ تمہیں سے پوچھا جائے گا، ان سے پوچھا کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا. بجائے کہ مجھ سے پوچھو، تم اپنے سوالوں کے جواب دینے کی تیاری کرو. بات نہیں نا؟ اس لیے اپنوں سے بات ہو سکتی ہے اور اب بیگانوں کا سوال کا حق نہیں پہنچتا. مقصد یہ ہے کہ یہ تم سے پوچھا جائے گا. اس لیے زندگی میں جب کبھی سوال ہوں، سوالوں کو ایمان کی قوت سے آپ نے حل کرنا ہے. بیزاری میں سوال جو ہے نا گمراہی پیدا کر دے گا. آپ کو بات سمجھ آئی نا؟ تو کچھ سوالات جو ہے نا ادھر اکٹھے کیے ہم نے، آپ کو بتایا جائے اچھا یہ سوال عام طور پر اس عمر میں آپ پر نازل ہو سکتے ہیں، اور پھر ان سوالوں کے جواب جو ہے نا آپ کو ایمان اور اپنے یقین کی روشنی میں حل کیے جائے. آج بولو. یہ ہے کیا زندگی دینے والا زندگی واپس لینے کے علاوہ بھی اس پر کوئی اختیار رکھتا ہے؟ سوال کی وضاحت اگر ہے تو کیا؟ بھلے یہ تو اس کا حق ہے زندگی دے دی اور اس واپس لے جائے گا، اس کے علاوہ بھی کیا اس کا حق ہے؟ جب سمجھنا ہے تو کیا ہے؟ غور. کیا وہ نظر آتا ہے حق؟ کیا محسوس ہوتا ہے؟ کیا وہ جتایا جاتا ہے؟ کیا صرف ہمارے خیال کا ہی حق ہے؟ کیا زندگی دینے والا زندگی واپس لینے کے علاوہ بھی اس پر کوئی اختیار رکھتا ہے؟ اگر ہے تو کیا ہے؟ اچھا مثال کے طور پر انہوں نے کیا دیا ہے، آپ بتاؤ کیا حق ہے؟ جو چیز مشاہدے میں ہے، موت مشاہدے میں ہے، باقی مشاہدے میں نہیں ہے، باقی صرف احساس اور ایمان میں ہے. آپ لوگوں کے ایمان میں ہے، اور جو کام ایمان والا ہے اس کے ساتھ میں بھی نہیں. اب بات میرے یوں سوال بتا. کیا خالق دوسرا سوال، کیا خالق مخلوق کے تجربے یا مشاہدے میں آ سکتا ہے؟ کیا ہمیشہ کرتا ہے؟ کیا ہمیشہ ایسے ہوتا ہے؟ کہ کئی دفعہ نہیں ہوتا ہے. سوال ہے صرف. کیا خالق اپنے ماننے والوں اور نہ ماننے والوں میں
تخلیق کے حوالے سے کوئی امتیازی سلوک کرتا ہے؟ کوئی ایسا مقام آتا ہے کہ دوائی مسلمان پہ اثر کرے اور کافر پہ نہ کرے؟ صلاحیت برابر دی گئی ہیں کہ الگ الگ دی گئی ہیں؟ کیا بدصورت اور خوبصورت انسان ہوتے ہیں؟ بدصورت کسی غلطی کی سزا کے طور پر بدصورت پیدا ہوتا ہے اور خوبصورت کسی نیکی کے دم سے خوبصورت ہوتا ہے؟ کیا پیدائش سے پہلے بھی وہ نیکی بدی ہوتی ہے؟ ہاں، جس کے انعام اور سزا کی طرف بدصورت ہوا یا خوبصورت ہوا، سمجھ آئی بات ہے؟ ہاں، کیا انسانوں کے ازدحام میں ایک آدمی اپنے ایمان کے حوالے سے اپنا امتیاز ثابت کر سکتا ہے؟ تو یہ سارے لوگ ہیں، میں زیادہ ایمان رکھتا ہوں، ثابت کر سکتے ہو؟ کیا آپ کے پاس ایمان پختہ ہے؟ لوگوں میں ثابت کیا جا سکتا ہے؟ سارے بازار میں جا رہے ہیں تو کہتے ہیں میرا ایمان زیادہ ہے، ثابت کرے گا؟ تو سنتے جاؤ، سوال سنتے جائے، کیا یہ بات ثابت ہو سکتی ہے؟ کیا ہونا اور نہ ہونا سب کے لیے نہیں ہوتا؟ ہونا اور نہ ہونا ہوتا رہتا ہے سب کے لیے، ہے اور پھر نہیں ہے، کافر بھی آ گیا، مومن بھی آ گیا، چلا گیا، فرق کیا ہے؟ ہاں کیا ماننے والے شکست سے دوچار نہیں ہوتے؟ ہاں، یہ بات، اس کو ماننے والے، اس کو نام لینے والے شکست، قید، ڈاکہ، فال اب ڈاکہ، 1,00,000 مسلمان مجاہدین چل قیدی، اللہ کے نام پر دارہ تکویر، جیل خانہ، کیا ایسا نہیں ہوتا؟ آپ کی تاریخ میں ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہوا۔ کہتے لو یہ اور تو اور ہندو نے شکست دی تھی، پر لیکن ایک ہندو جنانی نے ہمیں شکست دے دی، اندرا گاندھی۔ ہاں، کہتے یہ بڑی دقت والی بات ہے، اٹھانا ہوں گے، قید ہو گیا نا لوگ، یہ سماج پیدا ہوگا۔ اچھا آگے، کیا ماننے والے شکست سے دوچار نہیں ہوتے؟ کیا نہ ماننے والے سرفراز نہیں ہوتے؟ ہزار معروت آج بھی ڈر ہے نہ ماننے والوں کا، روس حالانکہ خدا پہ نہیں مانتا اور ہم ڈر رہے ہیں ماننے والے، عجیب بات ہے نا۔ آگے، کیا تسلیم کا انعام شہادت ہے؟ شہادت ہی ہے اس کا نام، ماننے والے شہید ہی ہوتے جائیں گے، کہ ماننے والے شہید ہو جائے، آسان نسخہ اس کے لیے۔ کیا ماننے والا کمزور ہونے کے باوجود کبھی فاتح بھی ہو سکتا ہے؟ کیا کربلا کبھی کمزور کے لیے بھی ہے فتح بنے؟ کیا تم شدید کو بھی شکست ہوئی ہے؟ آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں چلو، کیا کمزور وجود فاتح ہو سکتا ہے؟ ہاں یہ سوال ہے کہ کمزور ہے، لڑائی ڈاٹے سے ہے، پاکستان اور روس کی لڑائی ہو جائے تو کیا آپ اندازہ لگا سکتے کہ پاکستان جیت سکتا ہے؟ واپس کا وہم تو ہو سکتا ہے، کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے ممکن، یہ سوالات ہیں۔ ہاں، کیا خالق کو نہ ماننے والے خالق کی کائنات کے مالک ہو سکتے ہیں؟ اندازہ لگاؤ، روز ہوئے پڑے ہیں، اور خالق کی کائنات ہے، امریکہ مالک ہوا پڑا ہے، روس مالک ہوا پڑا ہے، چین مالک ہوا پڑا ہے، جو چاہے فیصلہ کر دے، آپ کی سیکورٹی کو انسیکیور کر دے، کائنات اللہ کی، ہم اس کے ماننے والے، اور یہ نہ ماننے والے ماننے والوں کو بیچ سکتے ہیں، یہ کیا تمہاری ہو؟ ہاں اچھا، کیا اس زمین پر باغیوں کی ہمت تو نہیں؟ ہاں سوچا جائے کیا باغی لوگ وہ سب نہیں کر رہا ہے، یہ امریکہ چریکہ ادھر ادھر لینا دینا باغی لوگ، سوال ہی سوال ہے۔ کیا ایمان رکھ کہ وہاں تو انہیں پریشان 4 دن کی زندگی ہے، اس میں پریشانی ہے، کبھی پیسہ نہیں ہے تو کبھی حالات نہیں ہے، یعنی دقت ہی دقت ہے بیچارے مسلمانوں پر، برکت گرتی ہے، ایسے اقبال نے شعر گا دیا۔ ہاں، کیا ماننے والوں کو پریشان رکھا جاتا ہے؟ کیا ضروری پریشان رہیں گے یہ بیچارے؟ کب تک رہیں گے؟ کیا ہم پریشان ہی مسلمان پریشان ہے، لبنان پریشان ہے، عراق پریشان ہے، دوسرا پریشان ہے، ایران پریشان ہے، افغانستان پریشان ہے، اور وہ پریشان ہے جو یہ بنگلہ دیش پریشان ہے، ہندوستان کا مسلمان پریشان ہے، پاکستان بھی شروع ہو گیا، ماننے والے کی سزا ہے کیا یہ؟ سوال، فرعون باغی ہے لیکن بادشاہ ہے، سوال ہے، باغی ہے کیونکہ بادشاہی دے دی، اور موسیٰ علیہ السلام دوست ہے لیکن بے دست و پا، ان کو باہر سے ڈال دیے، پیغمبر نے بتا دیا لیکن جنگل در بدر کرا دیا، وہ کہہ رہی ہے میرا گستاخ ہے، باغی ہے، تو فرعون کو بادشاہی دے دی، چائے میں بیٹھے چائے پی رہا ہے، ایسے بات، یہ باغی ہے لیکن تخت کا مالک ہے،
اور یہ تھے کہ مسلم صاحب کو تم بادشاہ دے دو پھر اور کے باہر نکال دو اور آپ سے بادشاہی کرتے جائیں. یہ ایسا نہیں ہے. سوال. ہاں کیا دعائیں ہمیشہ منظور ہوتی ہیں؟ سوال روز آپ کے یہاں ہوتا ہے. یہ دعا مانگی ہے پچھلے 2 سال سے ہم مانگ رہے ہیں دعا. یہ خاص دعا ہر آدمی کہتا ہے 6 مہینے سے دعا مانگ رہے تھے منظور ہوئی. اور یہ دعا جو ہے نا یہ پتہ نہیں کب سے مانگ رہے ہیں کہ رقم ہی تو منظور ہوگی نا. سوال یہ ہے کیا دعائیں ہمیشہ ہر ایک کی دعا منظور ہوتی ہے؟ دل میں جواب لگو اس کا. کیا دعائیں ہمیشہ منظور ہوتی ہیں؟ کبھی کبھی منظور ہوتی ہیں یا کبھی نہیں؟ ہاں یہ سوال ہے. کیا دعا ہمیشہ منظور ہوتی ہے یا کبھی منظور ہو جاتی کبھی نامنظور یا کبھی نہیں ہوتی؟ کیا دعا سے وجوہات اور نتائج کے رشتے ٹوٹ سکتے ہیں؟ ہاں یہ بتاؤ. ایک وجہ اور نتیجہ ہے کہ یہاں سے وہاں تک جانا ہے اور ٹرین کے ذریعے جائیں گے, ہوائی جہاز کے ذریعے جائیں گے, بس کے ذریعے جائیں گے. دعا مانگ بغیر وجہ کے پہنچا. کیا ایسا کبھی دیکھا ہم نے؟ کیا ایسا ہوا آپ کے ساتھ کہ دعا پشاور میں مانگی ہو اور آنکھ کھلی ہو تو آپ لاہور میں ہو گاڑی کے بغیر؟ پھر دعا کیا کرتی ہے؟ سبب اور نتیجے کو اگر توڑتی نہیں ہے تو کیا کرتی ہے؟ اللہ عادل کیا. ہاں کیا صرف دعا کے ذریعے وہ نتیجہ مل سکتا ہے اس پر دعا کے علاوہ کوئی اور استحقاق نہ ہو؟ جب ہم دعا کو منظور ہوتا دیکھتے ہیں تو ہمیں اور وجہ مل جاتی ہے کہ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ مریض صحت یاب ہو گیا, ساتھ ڈاکٹر کا نسخہ بھی موجود ہے. ایسا کیا واقعہ آپ نے دیکھا کہ دعا کے علاوہ اور کوئی وجہ نہ تھی اور دعا منظور ہوئی تو وہ نتیجہ نکلا ہے؟ بات نہیں نا کہ کشتی کے ڈوب جانے میں اور کوئی بات نہیں تھی بات سوائے اس کی کہ دعا ہوگی تو کشتی نہیں ڈوبی. میرے وجہ ایسے بات دیکھی آپ نے؟ کیا بانجھ پن برابر ہو سکتا ہے؟ اندازہ لگاؤ. جو ہمیشہ کے لیے جو بیرن ہے فرٹائل ہو سکتا ہے؟ بیرن فرٹائل کیسے ہوگا جب تک کوئی سائنٹیفک کاروائی نہ ہو؟ کیا دعا سے ہو سکتا ہے؟ سوال. یا دعائیں گدھے کو گھوڑا بنا سکتی ہے؟ پکا سوال آیا آپ کہ دعا مانگی ہے کہ ہمارا گدھا گھوڑا بن جائے. کیا وہ گدھا گھوڑا بنتا ہے؟ کیا کسی پیغمبر کی کوئی دعا نامنظور ہوئی ہے؟ کئی دفعہ. کیا کسی کافر کی کوئی آرزو کبھی پوری ہوئی ہے؟ تقریباً ہمیشہ. کیا ہماری محنت نصیب کے تابع ہے؟ کیا محنت نصیب کتاب ہے؟ نصیب تھا تو وہ محنت ہو رہی تھی. یا محنت سے ہم نصیب کو بدل سکتے ہیں؟ کیا ہماری محنت نصیب کے تابع ہے؟ کیا نصیب محنت کے تابع ہے؟ کیا نصیب محنت کتاب ہے؟ محنت کے نصیب بدل جاتا ہے. کیا نصیب کیا مزدور آدمی محنت نہیں کرتا صبح سے شام تک تو نصیب کہہ رہے غریبی کی غریبی ہے؟ یہ کیا ہے؟ ہاں کیا نصیب بدل سکتا ہے؟ کیا نصیب کو بدلنے والی شے بھی نصیب ہی کہلاتی ہے؟ تو اگر نصیب بدل جائے تو بدلنے والی کیا شے ہے؟ وہ بھی نصیب ہے. مقدر بدل گیا تو بدلنے والی شے کیا تھی؟ وہ بھی مقدر ہے. ہاں آگے. کیا نصیب کو نصیب بدلتا ہے؟ نصیب کو نصیب بدل سکتا ہے. میرے نصیب بدل گیا, بدلنے والا کون تھا؟ وہ بھی میرا نصیب تھا. اب کتنے نصیب بن گئے؟ 2. کیا 2 نصیب ہوتے ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تبدیل کرنے والا اور تبدیل ہونے والا. تبدیل کرنے والا نصیب ہے تو تبدیل ہونے والا بھی نصیب تھا. نگاہ مرد محمد نے تقدیر بدل دی. تقدیر اگر ہے تو بدل سکتی ہے کیا؟ یہ وہ ہے بات. کیا بیماری دعا سے دور ہوتی ہے یا دوا سے؟ اگر دعا سے ہوتی ہے تو دوا حرام ہوگی. جی دعا سے دور ہونی ہے تو دعا کا تکلف کیا کر رہے ہو؟ ڈاکٹر صاحب تو بولو ہم کیوں کو چیزیں میں آئے واقعہ. ہاں کیا وقت بدلنے کا کوئی موسم ہوتا ہے؟ کوئی وقت ہوتا ہے کہ موسم بدل جائے؟ کیا اب اچھا وقت آ گیا مسلمانوں پر؟ کیا ہم برے وقت سے گزر رہے ہیں؟ یہ کوئی موسم ہے کائنات کے؟ یہ کوئی غلطیاں ہیں ہماری اپنی؟ 47 میں یہی قوم تھی تو ملک بنا رہی تھی. آج وہی قوم ہے, غلام مسلمان تھے ملک بنا رہے تھے, ہم آج مسلمان ہیں ملک توڑ رہے ہیں. وہ موسم اچھا تھا, یہ موسم خراب ہے, یہ کیا بات؟ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟
ایک وقت تھا کہ اپنے گاؤں کے رہنے والے لاہور میں آ کے آپ جائیداد بنا رہے تھے, خوش تھے لاہور میں, اور آپ کہتے لاہور سے میں پریشان جیتا تھا گاؤں میں واپس جاؤں. وہ آنے کا موسم تھا, یہ جانے کا موسم ہے, یہ کیا ہے؟ وہی انسان اس جگہ سے گھبرا گیا جس جگہ پر وہ اطمینان سے بیٹھا تھا. کیا کوئی موسم ہوتا ہے کہ یہ آپ کی غلطی ہوتی ہے کہ عمل ہوتا ہے؟ سوچو, ایک وقت ہم خوش تھے, یہ ہم ان ماں باپ کے گھر پیدا ہوئے, پھر شرمندہ تھے کہ ماں باپ کے گھر کیا پیدا ہوگا, ہم نے بیوقوف ہے. اب بھی اہل ظاہر جو علم ہے ان لوگوں کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ ان سوالوں کے جواب کتابوں سے ڈھونڈو, سوچو, تلاش کرو, کرنے پڑتے ہیں, جواب ڈھونڈنے پڑتے ہیں. اس کو اہل ظاہر کو. اہل عبادت پر جواب پہلے آشکار ہوتا ہے, سوال بعد میں بچتا. اور جو اہل باطن ہے اس کے جواب تو مل چکا تھا, تب سوال کرتا ہے. وہ جواب اس کے پاس ہوتا ہے, پھر سوال کرتا ہے. آپ بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ جواب پہلے ملتا ہے, سوال بعد. وہ ہے اہل باطن. اہل ظاہر کون ہے؟ جس کو سوال ہو جواب نہ ہو, اسے آپ کیا کہیں گے؟ اہل ظاہر. اہل باطن کون ہے؟ کہ جواب پہلے نہیں گیا, کہ گھر سے نکلی امام علی مقام پہ جواب پہلے ہے کہ یہ کربلا ہے, اب آ گیا ڈیرا ہمارا. جواب پہلے ہے, سوال بعد میں ہے. آپ کو بات سمجھ رہے؟ یہ ہے. اگر ہم ذہن سے سوچیں تو سوال ہی سوال. اور پھر یہ یہاں سے بات ہوتی ہے. سوال کب پیدا ہوتا ہے؟ جب تم صرف ذہن سے سوچو. سوال ہی سوال پیدا ہوگا. زندگی ذہن سے گزارو گے, سوال ہی سوال پیدا ہوگا. آپ کو بات سمجھ بھول گئی صاحب؟ ذہن کاوش کرتے جا رہا ہے, غور کرتے جا, سوال ہی سوال ہے. ہاں, اگر ہم ذہن سے سوچیں تو سوال ہی سوال ہے, اور اگر دل سے محسوس کریں تو جواب ہی جواب. بس دل سے محسوس کیا محبت کا نام کہ جو تیرا کام ہے تو کر, ہم نے تمہیں مان لیا. بات نہیں ہے, ہم ہر حال میں ماننے والے. یہ ہے آپ کو آج کا پیغام. زندگی میں سوالات آئے تو غور سے آپ جواب اپنے آپ سے مہیا کرو. اب آپ دعا کرو, اللہ تعالیٰ آپ کو اس 87 کے زمانے میں ہر جنگ کے سال تو روز ہی شروع ہوتا ہے کہ آپ لوگوں پر آسانیاں نازل فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو ملکی حوالے سے محفوظ کرے, آپ کو اپنی زندگی کے حوالے سے کامیابی عطا فرمائے, اور آپ کے اندر یا رب العالمین کو عطا فرما, ارادوں کی کامیابی عطا فرما, اور کامیاب سفر کا ارادہ عطا فرما. بڑوں کو چھوٹوں کے ساتھ سبقت کا پیغام ملے, چھوٹوں کو بڑوں کا ادب سکھا. بسم اللہ تعالیٰ خیر خلقی و نور الشیست.